فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ قرآن پاک میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ یہ ہفتے والے دن نازل ہوئی اور پھر بروز سموار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہری طور پہ آپ نے وصال فرما دیا، تو آیات ظاہری میں یہ ہفتے والے دن نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیہ مبارکہ وہ تو آپ نے کئی مرتبہ سماعت کی ہے کہ اکثر اور جمہور علماء کے نزدیک وہ پہلی آیہ مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، خلق الانسان من علق، اور یہ آخری آیہ مبارکہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اب دیکھیں کہ پیچھے دو تین رکوعوں میں اللہ نے کس چیز کا ذکر فرمایا؟ مال کا ذکر ہے، یعنی مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہے۔ اس کا اگر کوئی بندہ سود لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس کے متعلق ہے، تو یہ سب مال کا ذکر تھا۔ تو دنیا کے اندر انسان وہ اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ مال ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگ جائیدادوں کی وجہ سے قتل کر بیٹھتے ہیں، چغلیاں، غیبت، تہمتیں، بہتان، یہ سب گناہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رشوت ہوگی، سود ہو گیا، حرام کی کمائی ہو گئی۔ تو انسان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ مال سے ریلیٹڈ ہے، مال سے ملا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس آخری آیت میں قرآن پاک نے ہمیں اس طرف ہماری توجہ دلائی کہ دنیا کے اندر جو قدم بھی تم اٹھاتے ہو تو اس قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قدم اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام بندہ کرے تو اس کام کے متعلق سوچ لے۔ اب دیکھیں کہ انسان بعض دفعہ ایسا قدم اٹھا دیتا ہے کہ وہ قدم اس کو عرش بریم پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال میں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا، جہلم میں ایک قبرستان ہے اور وہ کئی سو جو ہے وہ کنالوں پہ مشتمل ہے، کئی سو کنالوں پہ پرانا قبرستان ہے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا وہ قبرستان ہے، اور وہ ایک بندے کی وراثت تھی۔ اس بندے کی قبر بھی آج بھی وہاں پہ موجود ہے اور اس کے کتبے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین اسی شخص نے وقف کی تھی، اور اس کا نام تھا ٹنڈل پرشاد نام تھا اس کا، ٹنڈل پرشاد ہندو ایک تھا، اور وہ تھا نواب، دکن کا نواب تھا، جو انڈیا میں دکن، اس کا نواب تھا۔ تو اس شخص کی اب دیکھیں کہ انسان مال کی وجہ سے قدم اٹھاتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے اس علاقے میں آیا ہوا تھا جہلم میں، تو یہاں جہلم میں بھی اس کی کافی ساری زمین تھی اور بھی کافی علاقوں میں تھی۔ تو دکن کا وہ نواب تھا، وہ اپنی سواری کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس دور میں جو سواریاں تھیں جس قسم کی بھی تھی، تو اس کے انتظار میں کھڑا تھا، اپنی سواری کے انتظار میں۔ تو اس نے دیکھا کہ چند مسلمان ایک چارپائی اٹھائے ہوئے اس کے سامنے سے گزر گئے، تو اس نے سمجھا کوئی بیمار ہے تو کسی حکیم کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو کافی دیر کے بعد وہ وہیں پہ ابھی ٹھہرا ہوا تھا کسی بوڑ کے درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ وہی چارپائی لے کے وہ واپس آ رہے ہیں، اور اسی طرح اس پہ کوئی شخص موجود ہے چارپائی پہ۔ تو اس نے آگے بڑھ کے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے مریض کا کیا حال ہے۔ اس نے ایک انسانی ناطے کے حوالے سے، وہ تو تھا ہندو، یہ مسلمان تھے، تو انسانی ناطے کے حوالے سے اس نے پوچھا کہ مریض کا کیا حال ہے، کہ حکیم کیا کہتا ہے۔ تو اس طرح پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مریض نہیں ہے، وہ اس بڑھیا کے بچے بولے۔ ان بیٹوں نے کہا کہ یہ ہماری والدہ کا جنازہ ہے، اور یہ جنازہ ہم دفن کرنے کے لیے
ہم اپنے چچا زاد بھائی، ہمارے پاس زمین نہیں ہے، چچا زاد بھائیوں کے پاس گئے تھے تو قبر تیار ہو گئی تھی، لیکن جب جنازہ لے کے گئے تو انہوں نے دفن نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھیں کہ جنازہ بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ ایک دادے کی وہ زمین ہے، چچا زاد ہیں، لیکن جنازہ دفن نہیں ہونے دیا۔ تو ہم اس کو اب لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہاں دفن کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ظاہر ہے اپنے سینی میں جو گھر ہے اس کے سین میں ہی دفن کریں گے، اور تو کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس نواب نے، ہندو تھا، اس بندے نے، وہ جو جہلم کے اندر اس کی زمین تھی نا، جتنے کنال پہ غالباً 800 کنال ہے یا اس طرح کا بہت بڑا رقبہ ہے، تو وہ اس نے صرف مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اس نے کہا کہ یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ میں ہندو ہوں تو یہاں پہ چونکہ مسلمان علیحدہ اپنا قبرستان بنانا پسند کرتے ہیں، لہٰذا میں مسلمانوں کے قبرستان کے لیے یہ زمین وقف کر رہا ہوں۔ اس نے وہ زمین دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ نہ کثرت نمازوں کو دیکھتی ہے نہ کثرت عبادت کو دیکھتی ہے۔ جب اس کا فضل اور اس کی رحمت برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ باغ ہے، کہ یہ دریا ہے یا پہاڑ ہے، یہ یا چٹیل میدان ہے۔ جب وہ برستی ہے تو برس جاتی ہے۔ مسلمان سارے جہلم کے اکٹھے ہوئے، وہ لوگ کافی سارے بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے دعا کی۔ دعا انہوں نے یہی کی کہ یا اللہ اس کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے، اس سے تو نے دنیاوی عزت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن یا اللہ مسلمانوں کی طرف سے تو اسے یہ بدلہ عطا فرما کہ اس کو کلمہ کی توفیق عطا فرما۔ تو ابھی وہاں پہ وہ اس کا قیام یہیں جہلم ہی میں تھا، تو بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے نا، کوئی مطالعہ کرتا ہے، کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے، تو نہ کسی نے اس کو دعوت دی، نہ اس نے کوئی کتاب پڑھی کہ اس سے اسلام کے متعلق پتہ چلتا، نہ وہ کسی سے ملا۔ بس ہفتہ گزرتا ہے تو اچانک دل میں آتا ہے کہ کلمہ کیوں نہ پڑھ لوں، تو اس نے کلمہ پڑھا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج بھی اس کی قبر وہاں پہ اسی نام سے، چنڈل پرشاد کے نام سے وہاں پہ کتبہ لگا ہوا ہے اس کی قبر پہ، اور ساتھ لکھا ہے کہ اس عظیم شخص نے یہ قبرستان وقف کیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ساتھ میں اس کو یاد ضرور کرتے ہیں، اس کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی دعائیں اس سے پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ مال ہے، بعض دفعہ انسان کو کس مقام پہ پہنچا دیتا ہے، تو بعض دفعہ انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ جب انسان یہ اس مال کے ذریعے کوئی عمل کر کے ایسا عمل کر جاتا ہے کہ پیچھے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کو عذاب وہاں پہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت صاحب نے ایک مثال بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ریاض ہے، سعودی عرب کا ایک شہر ہے ریاض، ان کا دارالحکومت ہے، اور ساتھ میں دوسرا مشہور شہر ہے جدہ۔ تو ایک جدے کا دوست تھا، ایک ریاض کا، دو دوست تھے، آپس میں بڑے گہرے تعلق تھے ان کے، بڑے نیک لوگ تھے وہ۔ تو ان میں سے ایک دوست کی وفات ہو گئی۔ مرنے کے بعد اس دوسرے جدے والے دوست نے اپنے مرحوم دوست کو کافی دنوں کے بعد خواب میں دیکھا، تو وہ سخت قسم کے عذاب میں گرفتار تھا۔ اس نے کہا کہ آپ تو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار انسان ہیں، کتنے حج آپ نے زندگی میں کیے ہیں، اور آپ اس حالت میں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نئی نئی ٹی وی چلی تھی، اور میں نے اس ڈر سے کہ بچے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جاتے تھے، تو یہ پڑوسیوں کے گھر میں ہر وقت بے وقت چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے انہیں ٹی وی لا کے دے دی۔ اب جب بھی وہ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ، کوئی کسی قسم کا فحش پروگرام کوئی بھی دیکھتے ہیں، تو قبر میں عذاب مجھے ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے دوست کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور جوڑے اس نے کہ جا کے میرے بچوں سے یہ کہہ دیں کہ ٹی وی کی وجہ سے مجھے سخت عذاب ہو رہا ہے۔ وہ دوست آیا اور اس نے گھر میں جب یہ بات کی تو اس کا بڑا بیٹا اٹھا اور اس نے غصے کے ساتھ اس ٹی وی کو سین میں لا کے توڑ دیا، اور وہ روئے دوئے دعائیں کیں اپنے والد کے لیے۔ تو ایک ہفتے کے بعد پھر وہ دوست اپنے دوست کے خواب میں پھر آیا، اور اس نے شکریہ ادا کیا
کہ تیری وجہ سے، تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے لیکن 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اس کی نیکیوں والا میٹر چلتا رہتا ہے، قبر میں ہے لیکن نیکیوں والا رجسٹر اس کا بند نہیں ہوتا، وہ بدستور کھلا رہتا ہے اور اس میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس میں پہلا شخص تو وہ ہے کہ جو ایسی اولاد چھوڑ کے چلی جائے، ایسی اولاد وہ دنیا میں چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جس کی اس نے تربیت کی ہو، نیک اولاد ہو، اور وہ ہر نماز کے بعد، ہر جب بھی موقع ملے تو اپنے والد کو وہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہے اور وہ نیکیاں کرتی ہے، تو اس کی نیکیوں کا ثواب بھی مرنے والے باپ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ پہلا وہ ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی علم کی بات کو پھیلا دیا، مثال کے طور پہ کوئی حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، انہوں نے کسی بچے کو حفظ کروا دیا تو اس نے جو ہے وہ اپنا ایسا اکاؤنٹ اللہ کی بارگاہ میں کھول لیا ہے جو قیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک وہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے، تو قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ شخص ہے کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، اب مال کی بات ہے، صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اپنے پیسوں پہ کسی کو علم دین سکھا دیا، اور اپنے پیسوں کے ذریعے کوئی راستہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی جگہ پہ کسی کی بھی ایسا کام کر گیا جس سے جو رفع عامہ ہو، عام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، تو جب تک وہ کام جاری اور ساری رہے گا اس کے نیکیوں والا میٹر چلتا رہے گا۔ تو اس مال کے ذریعے انسان جو ہے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مال ہی تو ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ بھی میرے ذہن میں آ گئی، کیونکہ اس گزشتہ رکوعوں کی 2-3 آیات میں علماء کا ذکر بھی آیا، یعنی طلباء کا، دینی طالب علموں کا، ان پہ خرچ کرنے کا، اصحاب صفہ کا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر کسی طالب علم کو ایک ٹوٹی ہوئی قلم دے دی، قلم ہو اور وہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے نزدیک تو وہ ایک بیکار چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اتنی خاص ویلیو نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ گویا اس نے 70 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہو، بیت اللہ کی تعمیر کی ہو، اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا۔ تو اس مال کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور یہی مال اللہ سے دور بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر اللہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تو یہ سوال تو وہاں پہ لازمی ہوگا، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت بھی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہر شخص کو، جب میں درس دیتا ہوں یا کسی بھی محفل میں، بڑی خاص بات ہے، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ انسان ایک دوسرے کا خیال آتا رہتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں گناہ کرتا ہے تو یہ چیز اس پہ فٹ آتی ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ اگر ہم میں سے کسی کے اوپر سے اللہ نہ کرے اللہ کی رحمت نہ ہو پردہ اٹھ جائے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بات ہو، قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث مبارکہ ہے، تو کسی بھی زندگی میں محفل میں چلے جائیں تو یہ سوچ کے، میں تو جب بھی بیان کرتا ہوں تو یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ کاش کہ مجھے کوئی فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ہے۔ تو ہر بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حکم دیا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راہیں کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔